وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں داخل ہے۔ ایک تو ختنہ کرنا، دوسرے زیر ناف بال صاف کرنا، لوہا اس کے لیے استعمال کرنا یعنی استے وغیرہ کا استعمال، تیسرے لبوں کے بال ترشوانا، چوتھے ناخن کٹوانا، اور پانچویں بغل کے بال صاف۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال من السنت اذا الرجل ان يخلع نعلیہ فیضعہما بجنبہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھے تو اپنے جوتے اتارے اور ان کو اپنے پہلو میں رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جوتی سمیت نہ بیٹھے، یہ ادب مجلس کی بھی خلاف ہے اور تہذیب اور شائستگی کی بھی خلاف ہے۔ جوتا اتارنے سے پاؤں کو بھی راحت ملے گی، آدمی کو بھی راحت ہوگی۔ اسی طرح جوتا اپنے بائیں پہلو کے پاس رکھنا چاہیے تاکہ دائیں جانب کی تکریم بھی برقرار رہے، اور سامنے بھی نہ رکھے کہ قبلے کی طرف آدمی نماز پڑھتا ہے، پیچھے بھی نہ رکھے، چور آ جائے گا اڑا دے گا۔ تو لہٰذا ایک تو ادب یہ ملا کہ جوتے اتار کر بیٹھنا مجلس کے آداب میں سے ہے، یہ اصل اس حدیث میں بتایا۔ عن القاسم بن محمد عن عائشہ قالت ربما مشى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی نعل واحد وفی روایت انہا مشت بنعل واحد، رواہ الترمذی وقال هذا اصح۔ حضرت قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ایک نعال، ایک جوتا پہن کر چلتے تھے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوتا پہن کر چلی۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ یہ روایت اسناد کے اعتبار سے یا مفہوم اور معنی کے اعتبار سے نہایت صحیح ہے۔ بنعل واحد یعنی شاذ و نادر، کبھی کبھی آپ علیہ السلام ایک جوتے میں بوجہ مجبوری گھر کے اندر چلتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث اس سے پہلے تمام حدیث کے ساتھ معارض ہے جن میں ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو علماء نے اس حدیث میں تعویلی کی کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یا اگر صحیح ہے تو معمول بھی ہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بیان جواز کے لیے ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ عمل نادر کے درجے میں تھا، اور نادر معدوم کے حکم ہے، والنادر کالمعدوم۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق گھر کے اندر سے ہے، عام چلنے سے نہیں ہے۔ اور پانچواں جواب یہ ہے کہ یہ عمل مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، لہٰذا باقی احادیث اور اس حدیث کا مآل اور مرجع ایک ہی ہے کہ اس طرح کرنے میں کراہتی تنزیہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان جواز کے لیے بعض دفعہ کراہتی تنزیہی پر عمل کیا ہے، جو آپ علیہ السلام کے حق میں مکروہ نہیں ہوتا تھا بلکہ امت کی تعلیم کی بنیاد پر ثواب کا کام بن جاتا تھا۔ اور چھٹا جواب یہ کہ دراصل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا، جس طرح دوسری روایت میں اس کا بیان ہے، اور ترمذی نے اسی روایت کو ترجیح دی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل قائما، رواہ ابو داود ورواہ الترمذی وابن ماجہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اچھا، قائما یہ ممانعت اس وقت ہے جب کھڑے ہو کر جوتا پہننا دشوار ہو، جیسے بوٹ وغیرہ جوتے ہوتے ہیں، اس کو تسلی سے پہننے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا تسمہ خوب باندھ لیا جائے۔ اگر کھڑے کھڑے ایسا کرے گا تو کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا، بڑی مشقت ہوگی۔ حدیث کی یہ نہیں، ارشادی ہے۔ اسی طرح بعض جوتوں کے لیے ہے، ہر جوتے کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو کھڑے ہو کر بعض جوتوں کا پہننا یہ منع ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحد ليحفهما جميعا او
لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک پیر میں، ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، یہ ضروری ہے کہ یا تو دونوں پیر ننگے ہو یا دونوں پیروں میں جوتے ہوں۔ یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوتا پہنے تو دونوں پیروں میں، دونوں پاؤں میں پہنے، اگر نہ پہنے تو دونوں پیروں میں نہ پہنے۔ ایک پاؤں میں جوتا رکھنا اور دوسرے پاؤں کو ننگا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس طرح کرنا تہذیب اور شائستگی کی خلاف ہے، جو بے ڈنگا لگتا ہے۔ دوسرا، اس میں تکلیف اور پریشانی بھی ہے کہ ایک پاؤں اونچا ہوگا، ایک نیچے ہوگا، چلنے میں دشواری ہوگی، گرنے کا خطرہ ہوگا۔ تو ایک پیر میں جوتا اور ایک کو اس طرح رکھنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ حدیث نے بتایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنى واذا نزع فلیبدأ بالشمال لتكن الیمنى اولهما تنعل وآخرها تنزع متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو اس کو چاہیے کہ دائیں پیر سے ابتدا کرے، یعنی پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالے، اور جب جوتا اتارے تو چاہیے کہ بائیں پیر سے ابتدا کرے، یعنی پہلے بایاں پیر جوتے سے نکالے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ دائیں پیر کو پہنتے وقت تو مقدم رکھنا چاہیے اور اتارتے وقت مؤخر رکھنا چاہیے۔ اسلام میں دائیں جانب کو ایک اعزاز اور اکرام حاصل ہے، لہٰذا دائیں پیر بائیں پیر کی نسبت زیادہ قابل اکرام ہیں۔ ادھر جوتا پہننا جوتا اتارنے کی نسبت زیادہ باعث اکرام اور اعزاز ہے۔ تو اسی قاعدے کے پیش نظر اس حدیث میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب جوتا پہنو تو ابتدا دائیں پیر سے کرو، تاکہ قابل اعزاز عضو کو پہلے اعزاز ملے، اور جب جوتا اتارنے لگو تو ابتدا بائیں پیر سے کرو کہ جوتا پہننے کا احساس دیر تک دائیں پیر کو حاصل رہے۔ گویا اعزاز کی ابتدا اور انتہا میں دائیں پیر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان اللہ یحب التیامن، یہ حدیث ہے۔ تو جوتا پہننے اور اتارنے کا مسنون طریقہ اس حدیث میں بتایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔